آپ کے جعلی عقیدے ہیں جن کی بنیادی کوئی نہیں ہے، جن کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ جو شیخین کو مقدم سمجھے وہ سنی ہے، اور جو مقدم نہ سمجھے وہ سنی نہیں۔ وہ جو ثقلین کو یعنی اہل بیت کو مقدم سمجھے وہ رافضی ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر کسی کے دامن میں دلیل بھی ہے، دلیل شرعی قرآن سے یا فرمان رسالت سے، کوئی دلیل کوئی نہیں ہے، ڈرامہ بازی ہے۔ آئیے ہم دلیل دیتے ہیں، ثقلین کو مقدم کرنا نبوی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاً مقدم کیا ہے، اقدمہم سلما اعلمہم علما واعظمہم حلما۔ یہ نبوت کی تصدیق اور گواہی ہے۔ جس کو نبی مقدم کرے ان کو مؤخر کرنا سنیت ہے۔ فٹے منہ ایسی سنیت کے، یہ سنیت نہیں، جہالت ہے، امویت ہے کہ اہل بیت کو ان کے تقدس باب مقام سے ہٹانا۔ آئیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کہاں کہاں اہل بیت مقدم ہیں۔ ایمان لانے میں اہل بیت مقدم، نماز پڑھنے میں اہل بیت مقدم، رسول اللہ کی حمایت میں کھڑے ہو کر کردار دینے میں اہل بیت نبوت مقدم، بستر نبوت پر مقتل نبوت پر سونا، نبی کی حفاظت میں گردنیں کٹوانا، یہ اہل بیت مقدم ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر حنین تک آ جائیے، تمام غزوات میں مقدم کون رہا ہے؟ علی مقدم رہے ہیں، اور علی مقدم رہے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے، جن کو نبی مقدم کرے وہ مقدم نہیں ہے، جن کو یہ ملمان مقدم کہیں وہ مقدم ہے، اور جو نہیں مانتا اس تقدیم کو وہ جناب سنی نہیں ہے۔ سنیت تمہارے باپ کی ہے، یہ ملک خرید رکھا ہے سنیت کو، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سنیت یہ ہے حقیقت کے خلاف۔ اور اگر یہ جو تم نے ڈرامہ نچایا ہوا ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو قرآن کریم کی نصوص سے خلاف ہے۔ لائیے اس پر دلیل، کسی کے دامن میں ہے تو لائیے۔ چیلنج کرتا ہے فقیر ملت بریلویہ کو، اس پر دلیل شرعی لے آئیے، بیان کیجئے۔ نہیں ہے آپ کے دامن میں، آئیے ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب سقیفہ بنو سعدہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیعت لی جا رہی تھی، تو اس میں چونکہ ہنگامی حالات تھے، حضرت عمر نے خود کہا ہے کہ فلتتن، اچانک سے ہمیں ایسے حالات کو سنبھالنا پڑا، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر چلے گئے، اور میں نے یہ کہا، یہ ہماری کتابوں میں درج ہے کہ یار یہ یار غار ہے، ثانیہ سنین ذباب فی الغار، اس کے ٹائٹل پر ان کی عظمت پر حرمت پر اتری ہے۔ تو اس پر جناب والا لوگوں نے بیعت کر لی حالات کی سنگینی کے مطابق، کیونکہ ادھر انصار بھی پھرے ہوئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے، غار ثور کا تقدس تو ساری امویت کو یاد ہے، مولویت کو یاد ہے، تو اسی شب مقتل نبوت پر تلواروں کے سائے میں کون سویا ہے؟ او اموی شاہ، پیچھا کر، پیچھا دیکھ، کردار دیکھ۔ غار ثور میں جہاں پروٹوکول تھے، سارا اہتمامات تھے، وہاں پانی بھی کا مشکیزہ تھا، بکری کا دودھ تھا، مکڑی کا جالا تھا، کبوتری کاٹنا تھا، اور بہت سارے فرشتوں کی تعداد تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بطور مخبرہ وہاں موجود تھی۔ وہ اتنے پروٹوکول ماحول میں جس نے 3 دن کردار دیا ہے وہ تو افضل البشر ہو گیا، اور جو 3 سال تک قتل ہونے کے لیے مقتل نبوت پر شیب ابی طالب میں سویا ہے وہ افضل البشر کیوں نہیں ہوا؟ شرم آنا چاہیے، تم نصوص سے مذاق کر رہے ہو۔